آپ کے سامنے میں نے جیسے کہ کہا تھا، ایک محرک ہمارا، محرکات جو اس اشراق کے محرکات تھے کہ جس کی وجہ سے مستشرقین اس تحریک کو لے کر چلتے ہیں، اس میں سے ایک محرک صلیبی محرک بھی تھا۔ اور صلیبی محرک کیا ہے؟ اے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس اشراق کا بڑا مقصد مذہب عیسوی کی اشاعت، تبلیغ اور اسلام کی ایسی تصویر پیش کرنا ہے کہ مسیحیت کی برتری اور ترجیح خود بخود ثابت ہو جائے، اور نئی تعلیم یافتہ اصحاب اور نئی نسل کے مسیحیت میں کشش پیدا ہو۔ چنانچہ اکثر اس اشراق اور تبلیغ مسیحیت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم اگر صلیبی جذبے کے تحت سرگرم مستشرقین کی کارکردگی دیکھیں تو کچھ اہداف مزید ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ بھی ہے اسلام کو موجودہ یہودیت و نصرانیت سے ماخوذ قرار دینا۔ جو ہمارا موضوع آگے آ رہا ہے، استشراق اور قرآن، تو متن قرآن پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے یہ ہمارا ایک بڑا عنوان ہے۔ اور یہ ایک بڑا اعتراض، بہت سارے اعتراضات کو اگر آپ ایک کیٹیگری کر لیں اس کی، تو ایک بڑا ہماری کیٹیگری ان کے اعتراضات کی اس عنوان کے ذیل میں ہمیں نظر آئے گی کہ اسلام جی اللہ تعالیٰ کا بھیجے وحی نہیں ہے قرآن، بلکہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو یا حدیث کو یا اسلام کو یہودیت، عیسائیت، حتیٰ کہ دیگر مذاہب جو تھے، مجوسیت، اور مزید یہ ہے کہ بت پرستوں سے آپ علیہ السلام نے ان کے طریقے اور اطوار کو لے کر جو ہے آپ نے ایک شریعت پیش کی ہے۔ تو ایک بڑا ہدف ان کا یہ بھی ہوتا ہے۔ میں مزید آپ کے سامنے پرانی سلائڈ کھول دیتا ہوں تاکہ بات آ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ رسالت میں شک پیدا کرنا۔ یہ اس طریقے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں جس طریقے سے مشرکین مکہ پیدا کیا کرتے تھے۔ اکثر وہ آپ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے یہ جو ہے تحقیقات پیش کرتے ہیں۔ ان کی زبان اتنی میٹھی ہوتی ہے اور ان کی کتابوں میں اس طریقے سے لفاظی کی جاتی ہے کہ انسان اس لفاظی کو تو سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائے تو اس کا خلاصہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک مفکر تو تھے، لیکن آپ ایک کوئی قائد اور کوئی بڑے پیغمبر نہیں تھے۔ اسی طرح صلیبی محرک کے تحت قرآن مجید کے متعلق شکوک پیدا کرنا بھی ایک بڑا محرک ہے۔ اور قرآنی آیات ایک بڑے اعتراضات، مطلب کافی اعتراضات قرآن مجید کے متن کے متعلق بھی ہیں۔ قرآنی آیات میں تضاد پیش کیا جاتا ہے کہ فلانی آیت فلانی آیت کے ساتھ متضاد ہے، فلانی آیت میں بلاغت کی یا نحو صرف کی غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے تضاد خود سے بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا مستقل موضوع آئے گا تو وہاں ہم دیکھ لیں گے۔ نمبر 4، حدیث کے بارے میں بھی شک پیدا کرنا۔ یہ ایک طرح سے یہ بھی ایک بڑا آپ کہہ لیں سلیمی محرک ہے۔ گھڑی ہوئی روایات اور ضعیف و کمزور احادیث سے استدلال کرنا، ان کو آگے پھیلانا۔ مستشرقین کا یہ رویہ دوہرا معیار بتاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ احادیث کو بالکل حجت نہیں مانتے، دوسری طرف وہیں وہ کمزور احادیث، موضوع احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ عقیدہ تثلیث کی اشاعت کرنا، یہ بھی ان کے ہاں استشراق، مطلب مستشرقین کے ہاں باقاعدہ ان کی کتابوں میں عیسائیت کی حقانیت بھی پیش کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے تضاد ہے کہ وہ وحی پر اعتراض کر رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی تبلیغ کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح آپ کے سامنے پیچھے ایک محرک ہم نے بتایا تھا، سیاسی محرک، سیاسی اور استعماری محرک۔
سیاسی اور استعماری محرک کیا ہے، اس میں مزید چیزیں بھی شامل کی جاتی ہے۔ اسلامی عادت و معاشرت کا مطالعہ کرنا، سیاسی محرک کے تحت مستشرقین یہ کام کرتے ہیں۔ نمبر 2، اسلامی ممالک کی زبانیں سیکھنا۔ اچھا، اسلامی عادت و معاشرت کا مطالعہ اس لیے کیا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا، تاکہ ان کی کمزوریوں سے، طرز حیات سے، عادات و نفسیات سے آگاہ ہو اور زمینی حقائق کے مطابق اپنی حکومتوں کو رہنمائی دے سکیں کہ فلانی قوم، اس کی نفسیات اس طریقے سے ہے، اس پر ہم جو ہے ان پر غلبہ ہم باقی رکھ سکتے ہیں۔ ان معلومات کی روشنی میں عیسائی حکومتیں مسلمانوں کو ان کی تہذیب و ثقافت سے متنفر کرتی ہے اور اسلامی دنیا میں مغربی کلچر کو فروغ دینے کی سازشیں بنائی جاتی ہے۔ نمبر 3، یہ ہمارا چل رہا ہے سیاسی محرک، اس کے تحت مزید تفصیلات ہیں۔ اسلامی ممالک کی زبانیں سیکھنا، سیاسی محرک کے تحت مستشرقین یہ کام کرتے ہیں، باقاعدہ مسلم ممالک میں جو اقوام ہیں ان کی زبان کو سیکھا جاتا ہے۔ عربی ہے، اردو ہے، ترکی ہے، ترکی زبان ہے، فارسی زبان ہے اور دیگر زبانیں۔ ان زبانوں کو سیکھتے ہیں، پھر ان کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی قوم پرستی پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کا جو سقوط ہوا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ترکی قوم کو، عرب قوم کو آپس میں لڑوایا گیا اور قوم پرستی پھیلائی گئی کہ آپ عرب ہیں، آپ ترکی۔ تو لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں سعودی عرب میں اور دیگر عرب ممالک میں خلافت عثمانیہ سے بغاوت ہو گئی اور انہوں نے اپنا رشتہ خلافت عثمانیہ سے منقطع کر دیا۔ تو یہ ایک بڑی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عالم اسلام میں قوم پرستی کو ہوا دی جائے۔ عربی زبان پر وار، عربی زبان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ عربی زبان قرآن و حدیث کی زبان ہے، اور یہ ایسی زبان ہے جس میں اس مسلمانوں کی تمام تعلیمات موجود ہے۔ عربی زبان سیکھے بغیر اسلامی تعلیمات تک کے ماخذ تک رسائی ممکن نہیں، مشکل ہے۔ وہ کوشش ہی کرتے ہیں عربی زبان سے رشتہ منقطع ہو تو اسلام سے رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ سیاسی محرک کے تحت یہ کام بھی کیا جاتا ہے کہ عرب ممالک میں عربی کی زبان کے بجائے وہاں کی پرانی قدیم متروکہ زبانوں کو رائج کروائی جائے۔ مصر میں فرعونی زبان، پرانی زبان، اسی طرح مراکش اور الجزائر میں بربری زبان کو رائج کیا جائے، پرانی قوم بربری قوم تھی وہاں پر۔ دیگر ہمارے ہاں بھی جیسے پاکستان میں آپ مثال لے لیں تو ہر صوبے میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی زبان کو ہی، تو یہ جو ان کی کوشش ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ملی اتحاد بھی نہ ہو، ملکی اتحاد بھی نہ ہو، اور اسلامی اتحاد، امت مسلمہ کا اتحاد وہ تو دور کی چیز ہے۔ اسی طرح سیاسی محرک کے تحت یہ کام بھی کرتے ہیں کہ عالم اسلام میں یورپین زبانوں کی اشاعت کرنا، کوشش یہ ہوتی ہے انگریزی، فرانسیسی زبان، شام وغیرہ، مراکش، تیونس، شمالی افریقہ کے ممالک میں تو فرانسیسی زبان پر زور دیا جاتا ہے، ہمارے بر صغیر میں انگریزی زبان کا غلغلہ ہے۔ تو جو زبان انسان سیکھتا ہے، اپنی تمام اقداریات کو اس زبان میں لے جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا اثر بھی پڑتا ہے اس تہذیب پر۔ تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلامی زبان عربی زبان سے منقطع کیا جائے۔ مسلمانوں کے مختلف قبائل، ممالک، حکومتوں اور طبقات کے درمیان نفرت کی آگ بھڑکانا، جیسے میں نے آپ کو کہا قوم پرستی پھیلانا ان کا ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں مقصد ہے مستشرقین کا، تاکہ تفرقہ بازی میں، قوم پرستی میں مسلمان متحد ہو نہ سکے۔ اس طرح مغربی دنیا کو چمکا دمکا کر پیش کرنا اور مغربی تہذیب کو بلند اور بالاتر تہذیب بنا کے پیش کرنا، مسلمان کو مسلمانی تہذیب کو کمزور بنا کے پیش کرنا، اسلام کے سیاسی نظام اور غلبہ اور جہاد کی غلط تعویلات پیش کرنا اور کہنا کہ یہ تو خون خرابہ ہے، تاکہ اسلامی نظام، اسلامی تہذیب مغرب کے مقابلے میں کھڑی نہ ہو سکے۔ تو یہ کچھ تفصیلات اس میں مزید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ عناوین آپ کے سامنے اس لیے پیش کر دیے گئے کہ اس میں مزید آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو نوٹس بھی بنا کے بھیج دیں گے انشاءاللہ، مزید کتابیں جس میں اس حوالے سے آپ کو مواد مل سکتا ہے، کیونکہ ہماری مقصودی بحث نہیں ہے، یہ 2 کلاسیں جو ہماری ہوئی ہیں، ان کلاسوں میں ہم نے بنیادی معلومات پڑھی ہے،
تعارفی مباحث ہیں جو دیگر کتابوں میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ ایک طرح سے آپ کے سامنے ایک مرتبہ ضرور آنے چاہیے تاکہ آپ اس تحریک کو، اس فکر کو، اس اشتراک کو سمجھ سکیں۔ دیگر سلائڈ جو چل رہی تھی اس پر ہم آ جاتے دوبارہ، سلائڈ نمبر 4 اور 5 چل رہی۔ مستشقین کا نہج تحقیق، طریقہ، نفسیات، عمومی رویہ، یہ اس پر بات چل رہی تھی۔ نمبر 7، موضوع پر قلم اٹھانے سے پہلے مصنف طے کر لیتا ہے کہ وہ اپنا مدعا کسی نہ کسی طرح ثابت کر کے چھوڑے گا، ورنہ تحقیق کا مقصد فوت ہو جائے گا، لہذا اس کے لیے اس کو روایت کو توڑنا مروڑنا پڑے تو وہ بھی کرتا ہے۔ حدیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات پر ان حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو اکثر محدثین فقہا کے نزدیک موضوع اور ناقابل اعتبار ہیں۔ مثال کے طور پر غرانیق کے حوالے سے قصہ غرانیق کے من گڑت شیعہ روایت سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، شیعوں سے روایت لی ہے اس حوالے سے۔ وحی کے فطرت وحی کے حوالے سے جو کچھ پروپیگنڈا ملتا ہے اعداء اسلام کی جانب سے، تو وہ روایت جو بعد میں وضع کی گئی ہے اس کو بھی انہوں نے لیا ہے۔ نعوذ باللہ وہ روایت لی ہے کہ جس میں غلط معنی نکالا گیا کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نے ابتدائی زمانے میں خودکشی کی کوشش کی تھی۔ ایک تو کمزور روایت ہے، دوسرا یہ کہ معنی بھی اس سے غلط لیا گیا۔ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ کہاں سے یہ روایت لی گئی ہے اور اس کا تحقیقی جواب کیا ہے۔ یہ تمام جوابات انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ ابھی ہم بار بار میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے اصل موضوع شروع نہیں کیا۔ آپ لوگ سننا چاہ رہے ہوں کہ اعتراضات کیا ہیں، جوابات کیا ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھ لیں گے۔ تو مستشق ہے ولیم مور اس کا نام ہے، تو اس نے باقاعدہ اپنی کتاب دا لائف آف محمد میں ایک عنوان قائم کیا کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ خودکشی کی کوشش کی تھی، اور ابتدا میں جب آپ کے پاس وحی نہیں آ رہی تھی، فطرت وحی کا زمانہ تھا، فطرت وحی کا زمانہ تھا، تو زمانہ آپ کے پر کافی شاک گزرا، آپ دل برداشتہ ہو گئے۔ وہ کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کی ذات کوئی کمزور ذات تھی، اور چنانچہ اس پر پھر کافی انہوں نے پروپیگنڈا کیا جو انشاءاللہ تفصیلی جوابات کے ساتھ آگے ہم پڑھ لیں گے۔ نمبر 6 اور 7، مستشقین اپنے مقصد کے لیے مذہبی ماخذ سے لے کر تاریخی کتب تک، بلکہ ادب، شاعری، سفر ناموں تک سے مواد لیتا ہے، کیونکہ ان کو کتب کا وافر ذخیرہ میسر ہوتا ہے، چنانچہ وہ ہر ایسی بات لیتا ہے جو اس کے مدعا کے لیے کسی بھی درجے میں مفید ہو، چاہے وہ سند اور ثبوت کے لحاظ سے کتنی بھی گری ہوئی کیوں نہ ہو، موضوع روایت کیوں نہ ہو، تاریخی روایت کیوں نہ ہو، سفر نامے تک سے وہ شاعری سے وہ استدلال کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو متواتر چیزیں، قطعی چیزیں، اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کو نہیں مانتا۔ مستشرقین بعض مرتبہ اپنے تعصب کی تسکین کے لیے تحقیق کے معیار سے اس قدر گر جاتے ہیں کہ اپنے مضموم مقاصد کے لیے جو انتہائی نیچ قسم کی حرکت ہے کہ قرآن و حدیث میں لفظی تبدیلیاں بھی کرتے ہیں، یا قرآن و حدیث کے اندر تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحقیق کا کتنا گرا ہوا معیار، کوئی معیار ہی نہیں ہے تو تحقیق ہی نہیں ہے، یہ تو انتہائی درجے کا تعصب ہے، یہ کرتے ہیں۔ نمبر 8، مستشرقین مسلمانوں میں مختلف ہی مسائل پر تحقیق نہیں کرتے جن کے حل ہونے سے مسلمانوں میں تفرقہ بازی کا خاتمہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا ان کے اصول لڑاؤ اور حکومت کرو کے خلاف ہے۔ مستشرقین بعض اوقات خلوص سے لیکن اکثر اوقات ریاکاری سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی حمایت کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کر کے ان کے نزدیک اپنی تحقیقات کو مستند ثابت کر سکیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ تعریف کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ برائیاں بھی کرتے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے قوم پرستی کے نام عنوان سے ہو، کسی بھی عنوان سے ہو، مسلمان اور اسلامی دنیا میں کوئی اتحاد نہ ہو سکے کبھی۔ پیغمبر اسلام کے متعلق مغرب کی عیسائی دنیا مستشرقین کی بحث و تحقیق اور ان کی تحریر کا نچوڑ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر سب و شتم کی گئی ہے، جس میں کلیسا ہو، مذہبی شخصیات ہو، یا حتیٰ کہ ملحد، ظاہر سی بات ہے ملحد مستشرق بھی ایک قسم ہے مستشرقین کی اورینٹلسٹ کی، کہ وہ ایتھسٹ ہوتے ہیں، خود مذہب کو نہیں مان رہے۔ ابھی بھائی آپ مذہب کو نہیں مان رہے تو آپ کو کیا لینے دینا کہ آپ مذہب پر، اسلام پر آپ کوئی تحقیق پیش کریں؟ ظاہر سی بات ہے ملحد ایتھسٹ ہوگا وہ تو بالکل نہیں مانے گا، وحی کو نہیں مانے گا، اس کے یہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے وحی کا، تو کہاں سے مانے گا؟ تو لہذا جو ہے
خلاصہ اس کا آپ دیکھیں گے، ہم پڑھنا شروع کریں گے، آگے ہمارے موضوعات شروع ہوں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام مستشرقین ابتدا میں یا انتہا میں ان کے اعتراضات، ان کا اسلوب، ان کی تحقیق ایک ہی جگہ جا کے پوچھتی ہے: تعصب، سب و شتم، گستاخی، گالیاں، یا جو ہے آپ کو مطلب یہ ہے کہ ذرا ادنا سی تحقیق کی اگر کی جائے تو تحقیقات کے مسلمہ اصولوں سے انحراف یہ آپ کو نظر آئے گا۔ بہرحال جیسے کہا جاتا ہے، پہلے سے نتیجہ ذہن میں رکھ کر پھر اس نتیجے کے حصول کے لیے محنت کی جاتی ہے، پھر اس کے لیے ان کو روایت بھی توڑنا موڑنا پڑے، کہیں سے بھی اپنی بات لی جائے۔ میں آپ کو اس حوالے سے نا ایک بڑی آپ کو میں ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہاں، سنیں آپ، یہ اقتباس ہے، ان کا طریقہ واردات اور معیار بحث کیا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا پیش کردہ مواد بہت دلکش، مرتب اور مسحور کن ہوتا ہے، مگر وزن اور حقیقت کے اعتبار سے عام طور پر اس کی حیثیت بہت ساخت ہوتی ہے۔ ان کے تحقیقی انداز کی چند اہم خصوصیات ذکر کر رہا ہوں جس سے ان کی طریقہ واردات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے مستشرقین سب سے پہلے تحقیق کے ایک مقصد طے کر لیتے ہیں، مثلا مسلمانوں کے سامنے ان کی تاریخ کو شرمناک انداز میں پیش کر کے انہیں اپنی روایت سے باغی کرنا، متنفر کرنا، یا عیسائی اور یہودی تہذیب کو اسلامی تہذیب پر فائق اور برتر ثابت کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس مقصد کے لیے کسی مناسب موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، مثلا اموی دور میں عربوں کی عجمی مسلمانوں پر برتری کے وجوہ، آپ عنوان دیکھ رہے ہیں کیسا طنزیہ عنوان ہے کہ اموی دور میں عربوں کے عجمی مسلمانوں پر برتری کی وجوہ، کہ کیوں آ، عجم کے مسلمانوں کو خلافت نہیں دی گئی، اور بنو امیہ جو ہے شروع میں قریش تک ہی باقی رہی اور عرب ہی صرف حکمران بنتے تھے۔ یا یہ عنوان لیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ کے درمیان کس وجہ سے جنگ ہوئی، مشاجرات صحابہ کو عنوان لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ موضوع پر قلم اٹھانے سے پہلے مصنف یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ اپنے مدعا کسی نہ کسی طریقے سے ثابت کر کے چھوڑے گا، ورنہ تحقیق کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ جی، مصنف اپنے مقصد کے لیے مذہبی ماخذ یعنی قرآن و حدیث و فقہ سے لے کر تاریخی کتب اور سفر ناموں تک سے مواد لیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، وہ ہر ایسی بات اٹھا لیتا ہے جو اس کی کسی بھی مدعا کے لیے کسی بھی درجے میں مفید ہو، چاہے وہ سند اور ثبوت کے لحاظ سے کتنی ہی گری ہوئی کیوں نہ ہو۔ پروپگنڈا جسے کہا جاتا ہے، موضوع روایت کو لیا جاتا ہے لیکن اس کے سامنے متواترات اور قطعیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے مفید، مطلب مواد کا ذخیرہ جمع ہو جانے مطلب اپنے مطلب کا مواد جمع ہونے کے بعد بڑی مہارت سے اپنے مطلوبہ نظریے کی عمارت کا ڈھانچہ تیار کرتا ہے۔ مستشیر یہ کرتے ہیں مواد کا یہ منتشر انبار اس نظریاتی عمارت کے لیے بجری، سیمنٹ اور اینٹوں کا کام دیتا ہے۔ یہ نظریہ محض محقق کی تخیل کا پیداوار ہوتا ہے، حقیقت کی دنیا میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، مگر مصنف کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ گرے پڑے مواد کو خوبصورتی سے ترتیب دے کر اسے پوری فنکاری کے ساتھ لوگ اس تصور میں اس طرح لے آتا ہے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے ڈھانچہ تیار ہونے کے بعد مصنف جمع شدہ مواد کے ایک خاص حصے سے اس پر نقش و نگار شروع کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنی انشا نگاری، قلم کاری کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، ایک بے اصل بات کو اپنی ملمہ سازی کے ذریعے ایسی آن بان کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سطر سطر کے ساتھ حوالوں کی بھرمار ہوتی ہے جس پر نگاہ ڈال کر اس فن کے ماہر بھی پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی فرصت کس کے پاس ہے کہ ان حوالوں کی تحقیق کریں۔ اس پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس پر مزید یہ ہے کہ مصنف اپنے مطلوبہ نظریے کو قارئین کے اذہان میں اس طرح پیوست کرتا ہے جیسے کوئی جیتی جاگتی حقیقت ان کے سامنے ہو۔ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے مغربی مستشرقین کے فکر و فلسفے کا اثر، اس میں حضرت لکھتے ہیں وہ اکثر ایک برائی بیان کرتے ہیں اور ان کو دماغوں میں بٹھانے کے لیے بڑی فیاضی کے ساتھ اپنے ممدوح کی 10 خوبیاں بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والا ان کے انصاف، وسعت قلبی اور بے تعصبی سے مرعوب ہو کر اس ایک برائی کو جو تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے قبول کر لے۔
وہ کسی شخصیت یا دعوت کا ماحول، تاریخی پس منظر، قدرتی و طبعی عوامل، محرکات کا نقشہ ایسی خوبصورتی سے کھینچتے ہیں کہ ذہن اسے قبول کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس شخصیت و دعوت کو اس ماحول کا قدرتی رد عمل یا اس کا فطری نتیجہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ممدوح کی تعریفات کرتے ہیں، ایک باقاعدہ ایک صورتحال بنائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مستشرق بھی کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں، اور تعلیم کافی ان کی تعلیم ہوتی ہے اور تحقیق کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں کافی عرصہ کام کرتے ہیں، تو ان کو لوگوں کے ذہن کے ساتھ، اذہان کے ساتھ کھیلنا آتا ہے، تو چنانچہ وہ اس طریقوں کو استعمال کر کر لفاظی کے ذریعے حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں استشراقی لٹریچرز میں اختیار کیے گئے مراحل اور اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے مستشرقین کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تین مراحل میں استشراقی لٹریچرز میں جو ہے طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے، کس طریقے سے سامنے والے مخاطب کو اپنی بات منوائی جائے۔ پہلا ہوتا ہے مرحلۃ الاستکشاف، جس میں مستشرق جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر صرف اور صرف تحقیقات پیش کرتا ہے، اور وہ تحقیقات اکثر درست ہوتی ہے، احادیث پیش ہوتی ہے، قرآنی آیت پیش کی جاتی ہے اور جو ہے اسلام کی تعریف کی جاتی ہے، اسلامی احکام و عقائد کی۔ اگلا مرحلہ آتا ہے مرحلۃ الاختلاط، جس میں وہ اپنی تحقیقات کے ساتھ تھوڑے تھوڑے اعتراضات کا ٹچ دینا شروع کرتا ہے، تھوڑے تھوڑے اشکالات ایڈ کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ جو طریقہ ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ مرحلۃ الاستکشاف میں اس میں بھی کوئی عمومی اعتراضات سامنے نظر نہیں آتے، لیکن بیچ کا جو مرحلہ ہے، تو قاری جو ہوتا ہے، قاری پڑھنے والا، مستشرق کو پڑھنے والا، وہ پہلے مرحلے کے وہ پڑھ کر ان سے بہت متاثر ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو ان میں تعصب نہیں ہے، غیر جانبدار ہے، اور یہ کیا ہی تحقیق کے اصولوں کی پاسداری کر رہے ہیں، اور کیا ہی یہ بڑے محقق اور عالم ہیں کہ ہمارے سامنے اسلام کی ایسی نئی نئی تحقیقات پیش کرے، لہٰذا ان کو پڑھیں۔ مرحلۃ الاختلاط میں یہ ان چیزوں کے ساتھ اپنی جو ہے اپنے زہر بھی شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے مرحلۃ العدوان، اس مرحلے میں مستشرق کھلم کھلا گستاخی پر اتر آتا ہے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں بکتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اسلامی احکام و عقائد، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی انہوں نے کتابیں لکھی، ہزاروں کتابیں لکھی گئی، میں انشاءاللہ تعارف کراؤں گا اس کا آخر میں، مستشرقین کا، 100 مستشرقین کتاب کی کتابوں کا، اور 100 مستشرقین کا مشہور میں آپ کو تعارف کراؤں گا انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے۔ اکثر انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا ہے، گستاخیاں کی ہیں، اور تاریخی حقائق سے ہٹ کر جو ہے بہت ہی غلط غلط باتیں انہوں نے آپ علیہ السلام کے حوالے سے کی ہے، تو وہاں پر اس مرحلے میں آ کر مستشرق ایک جو ہے متعصب دشمن بن کر سامنے آتا ہے۔ بہرحال اس میں جو مرحلۃ الاختلاط ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے ایک عام مسلمان بھی جس کو سمجھ نہیں پاتا متاثر ہو جاتا ہے، اور ان کو لٹریچر کو جو ہے پڑھ کر اس کے ذہن میں تشکیک آ جاتی ہے، شک آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے کچھ میں نے تفصیلات رکھی ہے، ہمارے کچھ ٹائم باقی ہوگا انشاءاللہ، مزید سلائڈ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ مستشرقین کا تحقیق کے مسلمہ اصولوں سے انحراف، تو کس طریقے سے یہ جو مسلمہ اصول ہوتے ہیں اس سے انحراف کرتے ہیں، اس پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، مختصر ٹائم نہیں ہے اس لیے۔ سب سے پہلے وہ کتب کا بالواسطہ مطالعہ کرتے ہیں، مستشرق کے سامنے اس کو عربی آتی نہیں ہے تو قرآن تو پڑھ نہیں سکتا، وہ احادیث پڑھ نہیں سکتا، تو دو کام کرتے ہیں، یا تو مترجم کتابوں کو لیتے ہیں، ترجمہ بھی ان لوگوں کا لیتے ہیں جو اکثر مستشرق ہوتے ہیں، کمزور ترجمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اگر آج ٹائم ملا تو ان کی کچھ تفصیلات آپ کو دکھاؤں گا، بلکہ کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ان کی علمی تحقیق کا پیمانہ ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے تحقیقات پیش کی ہے، ان کی تحقیقات میں کیا کیا جھول ہیں، کیا کیا کمی اور خامیاں ہیں، اور ان کے علمی رعب کی حقیقت کیا ہے، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ میں پیش کروں گا، 10-15 مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، کس طریقے سے انہوں نے ایک ایسی غلطی کی ہے
جو اسلامی علوم کو پڑھنے والے ابتدائی درجے میں جو طالب علم ہوتا ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ان کے سامنے، ان کو عربی اکثر کو آتی نہیں ہے۔ میں نیچے پہلے نیچے کی تین آپ کے سامنے جو باکس بنے ہوئے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تین طرح کے مستشرق ہیں، جس کو عربی، وہ مصنفین جو عربی ماخذ اور عربی زبان سے ناواقف ہے، بالکل عربی نہیں آتی، یہ تو ہمیشہ مستشرقین، پرانے مستشرقین کی تحقیقات کو پڑھ کر اس پر اپنی عمارت قائم کرتا ہے، خود اس کو عربی نہیں آتی، تو کس طریقے سے وہ اصل اسلامی علوم تک رسائی حاصل کر سکے گا؟ نمبر دو، وہ مصنفین جو عربی زبان، ادب اور تاریخ و فلسفے سے واقف تو ہیں، مگر روایتی علوم سے بالکل کورے ہیں، بالکل ان کو روایتی علوم کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں، تاریخ، فلسفہ وغیرہ کا مطالعہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور نمبر تین، روایتی علوم سے شناسہ تو ہیں، لیکن یہ بھی تعصبات کا شکار ہیں۔ تین طرح کے ہیں، تینوں سے کوئی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جو روایتی علوم سے شناسہ ہے تو وہ بھی سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، جان بوجھ کر وہ اپنے مقصد کے لیے معنی کو مسخ کر دیتے ہیں، روایت کو مسخ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح نقصان دہ جس طریقے سے ایک جاہل مستشرق نقصان دہ۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا، اسلامی کتب کا بالواسطہ مطالعہ ہوتا ہے، براہ راست مطالعہ نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے ترجمے کا، ناقص ترجمے کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور ان ترجمے کو بنیاد بنا کر تضاد کو ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ اگر عربی زبان، عربی ادب، عربی بلاغت نہیں جانتے تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے، اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے؟ یعنی عربی زبان سے ناواقفیت کی بنا پر تو آپ قرآن کے متن پر، قرآن کے اسلوب پہ تو اعتراض ہی نہیں کر سکتے، وہ تو آپ اصل عربی پہ، عربی کو سمجھ کر، عربی زبان کو پیش کر کے آپ اعتراض کریں تو پھر اعتراض بنتا ہے، لیکن انہوں نے ترجمے کو سامنے رکھ کے اعتراضات پیش کیے ہیں۔ نمبر تین، نمبر چار، پرانے تحقیقات کو بعین ہی قبول کرنا، یہ بڑا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے تقلیدی استشراق کو پروان چڑھایا جائے، یعنی پرانے مستشرقین نے جو تحقیق کر لی ہے ان تحقیقات سے ہٹ کے آپ کو نئی تحقیقات پیش نہیں کر سکتے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نئی تحقیقات کے نام پر کوئی حق بات سامنے نہ آ جائے۔ نمبر پانچ، پہلے سے طے شدہ عزائم کے لیے حوالے حاصل کرنا اور عبارت کے مفاہیم کو مسک کرنا ہے۔ اس پر بات میں کر چکا ہوں کہ اپنے مقصد کے لیے پہلے ایک ٹارگٹ بنانا، پھر اس کے اصول کے لیے یہاں وہاں سے جو بھی الٹی سیدھی چیزیں رتب و یابس ملے سب کو لے کے جمع کر دیں۔ ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے، اس میں مزید کوشش کرتے ہیں آگے ایک دو سلائڈ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ کچھ حوالے جات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مستشقین کا اصول تنقیر، اسلامی اصول تنقید میں کیا فرق ہے؟ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے اقتباس لیا ہے، سیرت النبی سے۔ حضرت لکھتے ہیں، کوئی روایت بیان کرنے کے حوالے سے یورپ کے اصول تنقید، شہادت اور ہمارے اصول تنقید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، یہ لفظ ذرا غلط ہو گیا، کوئی کا لفظ نہیں، روایت بیان کرنے کے حوالے سے یورپ کے اصول تنقید اور ہمارے اصول تنقید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تنقید کو آپ تحقیق کے لیں، اصول تحقیق میں بڑا فرق ہے۔ اہل یورپ اس بات کو قطعا نہیں دیکھتے کہ راوی سچا ہے یا جھوٹا، اس کے اخلاق و اطوار کیسے ہیں، اس کا حافظہ کیسا ہے۔ اہل مغرب کے نزدیک اس قسم کی تحقیق و تدقیق نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی ضروری، وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ راوی کا بیان بجائے خود قرائن واقعات کے تناسب سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ فرض کریں ایک جھوٹے سے جھوٹا راوی ایک واقعہ بیان کرتا ہے جو موجودہ قرائن اور گرد و پیش کے واقعات کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتا ہے، اس کا بیان مسلسل ہے اور کہیں سے تسلسل ختم نہیں ہوا، تو یورپ کے مزاج کے اعتبار سے اس واقعے کو درست تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ حالات جب کے قرائن کے مطابق بیٹھتا ہے، اگرچہ یہ حقیقت میں وضع کردہ روایت ہے، موضوع حدیث ہے، من گڑت حدیث ہے، لیکن وہ اس کو قبول کر لے گا۔ یعنی زمانے کے ساتھ ہم آہنگی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسلم معاشرے میں خرابی، اخلاقی خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تو لہٰذا اس روایت کو لے لینا چاہیے، کیونکہ وہ ابھی ابھی کے مسلم معاشرے کی کمزوریوں کی عکاسی کر رہا ہے۔ وہ وہ من گڑت بات ہے، یا وہ کوئی سی بھی موضوع حدیث ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے اقتباس رکھتا ہوں، جیسے میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی لے لیتے ہیں۔ محمد حسین ہیکل، یہ پہلے مستشق کے بعد میں اسلام لے آئے، انہوں نے کتاب بھی لکھی، یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، مستشقین نے اپنی تحقیقات کی بنیاد ان کتابوں کا بنایا ہے جو رتب و یابس سے آلودہ ہے۔ مزید خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ لوگ لکھتے وقت صحیح اور غیر صحیح روایت میں فرق کیے بغیر دلائل اور شواہد حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلط اور کمزور بنیادوں پر تعمیر ہونے والی عمارت میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر طرح کی بات لے لیتے ہیں۔ مثال ابھی آگے آ رہی ہے، میں نے بلکہ آپ پر آپ کے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ کل ہم تمام ان کی مثالیں پڑھیں گے، کس طریقے سے انہوں نے کہاں سے کیا باتیں لی ہیں، عقیدے کی بات کون سی کتاب سے لی ہے، تاریخ کی بات کون سی کتاب سے لی ہے۔ ایک مثال ہے، گولڈ زیہر مشہور مستشرق ہے، چند مشہور مستشرقین میں سے ایک ہے۔ تو اس نے یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ جنگ بدر پہلے ہوئی ہے کہ جنگ احد پہلے ہوئی ہے، لیکن اس نے یہ بات اپنی کہاں سے لی؟ میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں صرف کہ ماخذ کیا، ماخذ اس کا کتاب الحیوان ہے، علامہ دمیری کی۔ آپ دیکھیں غزاوہ سے متعلق بات ہے، لیکن لے رہا کہاں سے؟ سیرت ابن شام سے لے، چلے واقعی سے ہی لے لے، لیکن وہاں سے نہیں لیا بلکہ کتاب الحیوان جو دوسرے موضوع کی کتاب ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ حوالہ کتنا پختہ ہو سکتا ہے، پا رہا ہے۔ ایک نظر آپ دیکھ لیں مستشقین کی اصول تحقیق کو۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی جو مشہور مصنف ہے، جنہوں نے سنت و مکانت و تشریح الاسلامی لکھی ہے، لکھتے ہیں مستشقین کی تحقیقات پہ اگر بغور مطالعہ کریں اور ان میں ان کے اصول تحقیق کا جائزہ لے تو ان کے حسب ذیل اصول سامنے نظر آتے ہیں۔ نمبر ایک، ہر گری پڑی روایت کی تلاش کرنا اور جستجو میں رہنا، ہر پڑی روایت کی طرف کو تلاش کرنا۔ نمبر دو، صریح اور قطعی عبارات کو غلط معنی پہنانا، کہ ظاہر سی بات ہے اس نے تو اپنا منظر بیچنا ہے، اس مقصد کے لیے اسے ہائر کیا گیا۔ نمبر تین، خوبیوں کو برائیوں کے قالب میں ڈالنا، اور برائی ہے اس کو اچھا بنا کے پیش کرنا اور اچھائیوں کو برا بنا کے پیش کرنا۔ مسلمانوں کی طرف سے جو بھی خیر اور خوبی ظہور میں آتی ہے اس میں شک و شبہ پیدا کرنا۔ ظاہر سی بات ہے انسان ایک ذہن بنا کے بیٹھے گا، کانسیپٹ بنا کے بیٹھے گا، ایک ڈائی بنا کے بیٹھے گا کہ اس میں نے تمام چیزوں کو اس کے مطابق اسی سانچے میں ڈالنا ہے۔ تو کتابیں وافر مقدار میں دستیاب ہے، ہر طرح کی رقو یابس والی روایتیں یا تاریخی روایت ہوں، دیگر چیزیں ہوں، تو وہ اپنے مواد کے حصول کے لیے یہاں وہاں چلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، پھر اس کو غلط پیرائے میں، غلط پس منظر میں، حقیقی پس منظر سے کاٹ کے پیش کرتے ہیں۔ یہ کچھ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، ہمارے انشاءاللہ کل کی کلاس میں مزید تفصیلات ہم پریکٹیکلی مثالوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ ابھی بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اصل جو موضوع ہے ہم نے شروع نہیں کیا، ہو سکتا ہے مزید دو کلاسیں ہماری ابتدائی معلومات میں مبادیات کے متعلق ہو، یہ مبادیات ہے، آپ صرف استشراق مستشرقین کو سمجھ رہے ہیں، اصل جو ہمارا کورس ہے ان کے اعتراضات کے جوابات پر وہ ابھی ہمارا شروع نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہمیں یہ تمام چیزیں سمجھنی چاہیے تاکہ ہم استشراق کی نفسیات کو سمجھ سکیں کہ اس کے پس منظر میں کیا محرکات، کیا عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ تحریک، یہ فکر کام کر رہی ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور کوشش یہ کی تھی کہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کروں، لیکن کچھ باتیں یہاں وہاں کی بھی کر دی ہیں، لیکن امید ہے وہ بھی فائدہ مند رہے گی۔ سوالات ان شاء اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے گروپ میں آپ بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ میں وہاں پر دیکھ